امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پہ تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں، آمین۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے، رات کو پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا مانگے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چغل خوری بدترین جادو ہے کیونکہ اس کے ذریعے دوستوں میں جدائی واقع ہوتی ہے اور ناحق خون بہائے جاتے ہیں اور کئی گھر اجاڑے جاتے ہیں، کئی پردے چاک ہو جاتے ہیں اور کتنی ہی ناموس تباہ ہو جاتی ہیں، اور چغل خور زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین شخص ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگاہ رہو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے ان کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی زندگی میں آتا ہے جب ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کسی کا ذکر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، جو دل کے راز ہوتے ہیں زباں پہ رقص کرتے ہیں۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔
تم جو ہنستے ہو تو پھولوں کی ادا لگتے ہو، اور چلتے ہو تو ایک باد صبا لگتے ہو۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ میں نکل پاتی نہیں یاد کے حلقے سے کبھی، میں نکل پاتی نہیں یاد کے حلقے سے کبھی، مجھ کو ایک شخص میں رہ جانے کی بیماری ہے۔ اور پھر خاک ہوئی محبتیں دونوں کی، دونوں نے گھر بسائے جدا جدا۔ اس کی خوشی سے مل جاتی ہے مجھے خوشی، وہ میرا انتخاب ہے کوئی اسے اداس نہ کرے۔ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، میں ایسے جم گھٹے میں گر گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کھلی ہے کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے۔ ربن سرنی مائی لارڈ ہیلپ می، بے ایمانی بھی تیرے عشق نے سکھائی تھی، تو پہلی چیز تھی جو ماں سے چھپائی تھی۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے۔ جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکیں تیرے راستے، جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکیں تیرے راستے، میری دسترس میں ستارے رکھ، میری مٹھیوں کو گلاب دے، میری مٹھیوں کو گلاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظی یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ علی کا زیب زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ جل جلالہ۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ عشق اگر چہرے سے ہوتا تو خدا دل نہ بناتا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ ہنستے بہت ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت یہی تھی۔ اللہ کے حضور میں سر جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں۔ کوئی صدیق، فاروق، عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں وہ لفظ کہاں، تیری آنکھوں میں جو ڈھونڈوں میں۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا بجھائے محمد۔ تہجد تو یہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے یعنی جمع کرنے کی خواہش، ہوس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چینٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چینٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے، اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔
جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کا نیکیوں سے بھرنا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہنا آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے پوچھا، کیوں کر ہم سے کوئی 1000 نیکیاں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے۔ بے بسی اور دشمن کے شر سے بچنے کی دعا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی اذیت سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی دن امر خلافت پر فائز کرے اور منافقین ارادہ کریں کہ تمہاری قمیص خلافت جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے تم اس کو اتار دو تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا
کیے اسے یعنی پڑوسی کو مال وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملہ میں نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے سے ہاتھ روک لیا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تقدیر پر صبر کرو اور اگر مگر سے گریز کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور و ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور عاجز نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فیصلہ باہمی مشورہ سے ہوتا ہے، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ نہ دیا، اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بنایا، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو، اور غافلین میں سے مت بنو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا، اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔
اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو۔ کبھی کبھی اپنے ہی الفاظ خود کے لیے زہر ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کا مطلب، کچھ مطلب کی باتیں، جب سے فرق سمجھا زندگی آسان ہو گئی۔ بڑی سادگی سے ہو گئے ہیں گم تیرے راستے، تیرے رابطے اور تم۔ میرے لفظوں کو ایسا درد دے یا رب، لوگ واہ نہ کریں پرواہ کریں۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر تو آپ دنیا سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی مخلص ہو جیسے آپ دنیا سے ہو تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہو کہ شیر کو مجھے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ میں بھی شیر کو نہیں کھاتا۔ 8 چیزیں آج ہی چھوڑ دیں، غیر ضروری سوچنا، تبدیلی سے ڈرنا، ماضی میں زندہ رہنا، ہر کسی کو خوش کرنا، اختلاف سے ڈرنا، سوچنا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں، سوچنا کہ آپ پیچھے ہیں، اپنی خوشیاں دوسروں کے لیے قربان کرنا۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھیں تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز بڑے زور کی سنی دروازہ کھلنے کی اور اپنا سر اٹھایا۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ لوگ بدلتے نہیں بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے، کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔
بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائیں تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ کسی نے پوچھا تمہارا شوق کیا ہے؟ میں نے ہنس کے کہا نفرت کرنے والوں سے محبت کرنا۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راہ کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ مجھ میں کوئی برائی دیکھو تو مجھ سے کہو گے تو نصیحت ہوگی، دوسروں سے کہو گے تو غیبت ہوگی۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ اچھی شکل بنانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اچھے اخلاق کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو وجد نہ سمجھ ہے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم پینا، مکہ میں نماز ادا کرنا نصیب فرما، آمین۔
فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ذات کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، مرغ کہتا ہے، اے غافلوں، اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشہد کی حالت پر یعنی دو زانو بیٹھا کرتے تھے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ فرمان غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو خلوت میں تقوی حاصل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا، چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی بدولت مجھے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ولیوں سے محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کریں، کیونکہ اللہ پاک اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ولی کے دل پر تمہارا نام دیکھے تو تمہاری مغفرت فرما دے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت شیخ خضر موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 13 سال رہا اور آپ کی بہت سی کرامات دیکھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج کہتے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو۔ فرمان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص لالچ کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے وہ اپنے جسم کو حرام سے آزاد کر دیتا ہے۔ فرمان سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ تعلیمات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ چیز بچ جاتی ہے، محفوظ رہتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ لہذا سب سے قیمتی چیز اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جانی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔
محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں میں رہ جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا گیا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ ٹوٹ کے تو ہم جڑ جاتے ہیں لیکن ویسے نہیں رہتے، گرہ پڑ جاتی ہے۔ جب ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی ہمت اور طاقت کا چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے، اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وسائل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں صرف انہیں تلاش کرنے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے خواب سچ ہونے سے پہلے آپ کو خواب دیکھنا ہوگا۔ خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہو، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں، یہ اصول بہت واضح ہے۔ سب کے پاس یکساں صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہم سب کے پاس اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا یکساں موقع ہے۔ جب تک آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے، ہمت نہیں ہارو، یعنی تم منفرد ہو۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیے، مستقل طور پر علم حاصل کریں، سخت محنت کریں اور عظیم زندگی کے حصول کے لیے پرعزم رہیں۔ جو لوگ کام میں دل لگا کر کام نہیں کرتے وہ حاصل کرتے ہیں لیکن محض کھوکھلی چیزیں، ادھورے دل کی کامیابی ان کے گرد تلخی پیدا کرتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں اور مومنوں کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں مردوں کے سردار۔ مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی، کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کریں۔ اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے۔ اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔
کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں وہ ہوں جس نے عالم ملکوت پر نظر ڈالی اور اپنے سوا کسی چیز کو نہ پایا۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ بزدلی ایک آفت ہے، پست ہمتی کم عقلی ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ مانگنا ہے تو مقدر مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ زندگی میں درد دل ٹوٹنے سے نہیں ہوتا، بھروسہ ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ مرشد لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل، غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے، وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ بدگماں ہے تو 100 بار آزمائے مجھے۔ محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کی اتنے حقیر ہم بھی نہیں، ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، کہ بے ضرر ہی سہی بے ضمیر ہم بھی نہیں۔ اس کو غرور مان لے یا پھر ادا یاد، جو گفتگو کے سارے سلیقے بدل گئے، جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے، اس دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے۔ رکھ لیا دل کی جگہ ہم نے اٹھا کر پتھر، اب کوئی بچھڑے تو دشواری نہیں ہوتی، ایک سکون ہے جو بہت دور پڑا رہتا ہے، ایک وحشت ہے جو اب طاری نہیں ہوتی۔ تیرے طرز تغافل کی جو عادت پڑ گئی ایسی، ستم ہی اچھے لگتے ہیں کرم دیکھا نہیں جاتا، عطا اس نے کیا ہے بے طلب برسات کا موسم، عطا اس نے کیا ہے بے طلب برسات کا موسم، جو کہتا تھا تیری آنکھوں کو نم دیکھا نہیں جاتا۔ سانپوں کو معاف کر دیں بس دوبارہ پالیں مت، برا وقت بہت کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ کچھ چھوڑ گئے، کچھ چھوٹ گئے، کچھ چھوڑ دیے، یہی ہے زندگی۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو لیکن دشمنوں کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ ایمان خالص ہونا شرط ہے، ملاوٹ زدہ نہ تو جسم کو راس ہے نہ ہی روح کو۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ ہمیں حیات نظر آتے ہیں جبکہ ہوتے وہ واہیات ہیں۔ ایک شخص جو کبھی خیالوں سے نہیں اترتا تھا آج دل سے اتر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔ بدگمانی بہت بری شے ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہ کہا کہ یار حوصلہ کر، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کرے اس جملے میں بہت طاقت ہے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ گھوم کر
اور ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ فجر بستر میں، ظہر ناکری میں، عصر چائے میں، مغرب رستے میں، عشاء ٹی وی میں، جمعہ سونے میں، عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ پھر کہتے ہیں اللہ نہیں ہے مہربان۔ اگر آپ کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو اس پیغام کو شیئر کریں۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی کہ گزار گئی۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوؤں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمجھنے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم نہیں ہوتا، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھتی ہے۔ بانو آپا کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ محبت میں تو سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرف کا خیال تک نہ لائے گی۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا وہ ہمیں ملے یا نہ ملے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے، اور دل کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ محبت کوئی سہرنگا پوسٹر نہیں کہ کمرے میں لگا لیا، سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر اور بازار میں آ گئے درہ چھوڑ کر۔ محبت تو روح ہے آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اشفاق احمد کو جب بہنیں قدسیہ پسند آئیں تو انہوں نے ان کے راستے میں کھڑے ہو کر نہ پھولوں کا گلدستہ دیا، نہ موڑ پر کھڑے ہو کر سیٹیاں بجائیں، نہ ان کے گھر تک چھپ کر ان کا پیچھا کیا، نہ ہی پارک میں ملنے کی کوئی خواہش کی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تو محبت کی ضامن ہے اور نہ ہی معاشرتی طور پر قابل قبول ہے۔
انہوں نے ان سے شادی کی اور جس خوبی کی وجہ سے شادی کی تمام عمر اس خوبی کو چاہا بغیر اس تعصب کے کہ ایک عورت کا قلم مرد کے قلم کے شانہ بشانہ چل رہا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ فجر کے وقت کی ہوا کیوں صاف ستھری اور خوشگوار ہوا کرتی ہے؟ جواب دیا، کیونکہ اس میں منافقین کے سانسوں کی آتش نہیں ہوتی۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا دے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کریں، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گنوا دے۔ بغیر علی کے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم سے این لام کیے علی نکال دو، باقی تے اور میم یعنی صرف تم رہ جاؤ گے، اور تم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جو تیرا نصیب ہے تجھے ضرور ملے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں تجھے کہیں نہیں ملے گا، چاہے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفر اللہ کی کثرت، درود و سلام کی کثرت۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی ضرورت ہو، اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈال کہ محتاجی کے دن قیامت کے روز کام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گنہگار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ مزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ناس